جنید اکبر خان کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں چینی کے بحران پر بحث ہوئی۔ ریاض فتیانہ نے کہا کہ چینی کی قیمت کی مد میں قوم کے ساتھ 287 ارب روپے کا دھوکہ کیا گیا ہے۔ اس کی نشاندہی کرنے والے پنجاب کے کین کمشنر زمان بٹو کو ہٹا کر کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ ریاض فتیانہ نے کہا کہ کبھی کہتے ہیں کہ چینی سرپلس ہے اور کبھی شارٹ فال کا بتایا جاتا ہے۔ تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملغم سے۔ اشرف، اس خبر کی کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج پی اے سی نے بریفنگ لی تھی کہ چینی کا بحران ہے اس پہ، جس پہ وزارت صنعت و پیداوار کی طرف سے بتایا گیا کہ ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود تھی جب اس کی برآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد 5 لاکھ ٹن بلکہ اگلے سال کے لیے بھی اس کی چینی رکھی گئی تھی اسٹاک ریزرو کے طور پہ، لیکن اچانک مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی۔ اس کے بعد جو صورتحال انہوں نے کہا ٹیکس مل کی پرائس ہے وہ 173 روپیز پر کے جی کے حساب سے مقرر ہے۔ اس پہ چینی دستیاب ہے، چینی کی ملک میں کوئی شارٹیج نہیں ہے، جس پہ تمام ممبران نے سخت اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت چینی مل ہی نہیں رہی، کہیں بھی 200 روپے سے فی کلو سے کم چینی دستیاب نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر جگہوں پہ چینی دستیاب نہیں ہے۔ ریاض فتیانہ جو ممبر پی اے سی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شوگر ملز مالکان نے اس بحران میں 287 ارب روپے کمائے ہیں۔ انہوں نے ریفرنس دیا پنجاب کے سابقہ کا چیف کمشنر کا، شوگر کین کمشنر کا، جنہوں نے اپنی بڑی ڈیٹیل سے دی ہے کہ بغیر کسی وجہ سے چینی بڑھائی کی ہے۔ ساتھ ہی ممبران کا یہ بھی کہنا تھا کہ کس کے کہنے پہ ایف بی آئی نے راتوں رات سارے ٹیکسز ان کے درآمد کے لیے بھی ختم کیے اور برآمد کے لیے بھی ختم کیے، تو اس پہ جو وزارت صنعت و پیداوار کا کہنا ہے کہ چینی کی برآمد سے ملک کو 402 بلین ڈالر کا سر زر مبادلہ ملا۔ ممبران سخت اعتراض کرتے ہوئے اب یہ بھی بتایا جائے کہ چینی درآمد کی جا رہی ہے اس پہ حکومت کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے۔ پی سی نے پچھلے اجلاس میں تفصیلات مانگی تھیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کن کن ملز نے چینی برآمد کی ہے اور کون کون اس کے مالکان ہیں، جس کا جواب نہیں دیا وزارت صنعت و پیداوار اور فوڈ سیکورٹی کی طرف، دونوں کی طرف سے۔ تو اس پہ پی ایس سی نے کہا کہ اسی اجلاس کے دوران ہمیں تفصیلات فراہم کی جائیں کس کس شوگر مل نے کتنی چینی برآمد کی ہے اور ان کے مالکان کون ہیں، ڈائریکٹرز کون ہیں، کہ جعلی نام نہ ہوں، ایکچوئل جو مالکان ان کے نام پی ایس سی کو فراہم کیے جائیں، اس کے لیے بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ممبران کا سخت اعتراض تھا، ان کا جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس کو انہوں نے کہا اس کو ختم کیا جائے، اس میں ایک کمیٹی علیحدہ سے بنائی جائے جس میں حکومتی نمائندوں کے علاوہ جو کنزیومر ہے وہ بھی ہوں اور جو کسان ہیں وہ بھی ہوں، ان کی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں۔ ساتھ ہی جو ممبر پی ایس سی ثناء اللہ مستی خیل، ان کا کہنا تھا کہ جو ملز عوام کے حوالے کر دیں، ہم خود ہی چلا لیں گے۔ اشرف ملغم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شوگر ملز مالکان اور ڈیلرز کے درمیان چینی کی خرید و فروخت کا تنازع طے نہیں ہو سکا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق شوگر ڈیلرز کو آج بھی چینی 165 روپے کلو پر نہیں ملی۔ بازار میں آج بھی چینی کی سپلائی معطل رہے گی۔ 31 جولائی کے بعد مقامی دکانوں پر چینی کا سٹاک ختم ہونے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے، اور 31 جولائی کے بعد مقامی دکانوں پر چینی کا سٹاک ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ مارکیٹ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے دکانوں پر چینی آج بھی 190 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ شوگر ملز مالکان اور ڈیلرز کا چینی کی خرید و فروخت کا تنازع ابھی تک حل نہ ہو سکا۔ شوگر ڈیلرز کو آج بھی چینی 165 روپے کلو پر نہیں ملی۔